اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، آج پھر میرے بہت ہی محترم اور پیارے دوست صوفی انجم صاحب، جو کہ روحانیت میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں اور عرصہ دراز سے روحانیت سے اس وقت سے منسلک ہیں جب ہم کھیلا کرتے تھے گلیوں میں، اور یہ اس وقت بھی روحانیت کی باتیں ہی کرتے تھے اور اس وقت سے اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آج ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آئیں اور ہمارے ناظرین کے لیے کوئی خاص پیغام ریکارڈ کروائیں، تو ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہاں کر دی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے ناظرین کے لیے۔ صوفی صاحب، ایک بہت بڑا سوال ہے، میں اس کا جواب دے دے کر تنگ آ چکا ہوں۔ تنگ نہیں آ چکا، بیسیکلی تھک گیا ہوں۔ ایک معاملہ ایسا پھیلا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ، وظائف کی دنیا میں۔ کوئی چینل ہے جی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ آپ اگر کسی اور دو بندوں کے مل کے وظائف کریں گے تو آپ کے اوپر رجت ہو جائے گی۔ رجت ہو جائے گی تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ ہم آپ کے چینل دیکھتے ہیں تو کسی اور کے دیکھیں گے تو کیا رجت ہو جائے گی، یا ہم آپ کے وظائف دیکھتے ہیں کسی اور کے کریں گے تو کیا رجت ہو جائے گی؟ تو دیکھیے، میں نے تو آسان لفظوں میں بتایا کہ ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا گھر میں بھی اس قسم کے سلسلے ہیں وظائف کے۔ تو میں نے ان سے کہا جی کہ ہمیں جہاں سے اچھا وظیفہ ملتا ہے وہ قرآنی وظیفہ ہونا چاہیے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بتایا ہوا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اگر مطلب فار ایگزامپل میں قرآن کی آیت کوئی دے رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کوئی عمل بتا رہا ہوں، کوئی ایک دوسرا بندہ بتا رہا ہے، تو ان میں آپس میں رجت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت لمبا ایکسپیرینس ہے، ایک 30-40 سال کا ایکسپیرینس ہے، اتنا تو میں کہہ ہی سکتا ہوں۔ تو ذرا ہمارے ناظرین کو کلیئر کیجئے یہ رجت ہوتی کیا ہے، کیا ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ کیا کریں؟ ہمارے ناظرین کو اچھے اچھے وظائف ملتے رہتے ہیں، تو وہ ان وظائف کو کریں نہ کریں، کچھ تھوڑا سا گائیڈ کر دیجئے، مہربانی ہوئی آپ کی۔ میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ جی جی۔ جو کلام اللہ ہے جی، وہ رحمانیت کا کلام ہے۔ ہاں، رحمان انسانوں کا کلام نہیں ہے، وہ بالکل کلام اللہ جو ہے یہ عرش سے آئی ہے، جی ہاں، اور ہماری ہدایت کے لیے آئی ہے۔ ہدایت ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے جی، تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ نور پیدا ہوتا ہے، قرآن پاک بے شک نور ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ جی۔ اور جو بندے کہتے ہیں نا کہ ہم نے بتایا وظیفہ، اب آپ نے کسی دوسرے سے نہیں پوچھنا، جی، تو اصل میں ان کو اپنے بتائے ہوئے پہ اعتبار ہی نہیں ہے۔ اپنا جو بتایا ہوا ہے، خود تو اس پہ عمل نہیں کیا نا انہوں نے۔ اچھا، اس کا جو آؤٹ پٹ نکلنا ہے، ہاں جی، ان کو تو خود پتہ نہیں کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا۔ صحیح۔ وہ جو بندہ اس کا پورا عارف ہے، ہاں جو جی، پورا اس کا مکمل احاطہ رکھتا ہے، ہاں جی، وہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے تعداد میں آگے چلے گئے تو یہ والا کام ہو جائے گا۔ جی، ٹھیک ہے، صحیح۔ فرض کرو آپ کی رات کی نیند چلی جائے گی، یہ ایک کام ہے، جی، یعنی وہ کوئی نہ کوئی پریکٹیکلی بتائے گا کہ جس نے خود کیا ہوا ہے۔ جی، یا آپ ہمارے وظائف کے ساتھ دوسرے کا اگر ملا کر پڑھتے ہو جی، تو پھر یہ والا کام شروع ہو جائے گا۔ جی جی، یعنی وہ، لیکن صرف ایک بات کرنا اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ہی اس سے آشنا نہیں ہے۔ جی، اور میں ایک مثال دیتا ہوں جی، کہ جو ہم پڑھتے ہیں وظائف، جی، یہ آپ کو شاید سب پتہ ہے کہاں جاتے ہیں، جی، یہ ہمارے ناظرین کو بھی نہیں پتہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کے پاس، حضور کے پاس جی، ایسے ایسے حساب بنے ہوئے ہیں جہاں پہ جا کے جمع ہوتے ہیں۔ جی، جس طرح ہم بینک میں جا کر اپنے نام کے پیسے جمع کروا دیتے ہیں، جی، اور وقت ضرورت وہاں سے پیسے نکلوا لاتے ہیں۔ وقت ضرورت بھائی ہماری بیٹی کی شادی ہے، یار 2 لاکھ نکال لاؤ، جی، یار فلاں بندہ بیمار ہو گیا، اچھا 50 ہے، لیکن پیسے اپنے ہی سٹور کیے ہوئے تھے، جی، اور وقت ضرورت ہمیں وہ کام آ گئے۔ صحیح۔ تو اسی طرح جب ہم وظائف کرتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال کے ساتھ یہ اضافی فائدہ جو ہوتا ہے وہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک، جس سے وقت ضرورت ہمیں فائدہ ہونا ہے۔ جی، اب بالفرض کرو
ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں, ہاں جی, تو درود پاک کا سٹور حضور پاک کے پاس ہے, وہاں پہ جا کے جمع ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. اگر سبحان اللہ. ہمارے دل کو حضور کے دل تک رسائی ہو گئی ہے, جی, ان کی نظر تک رسائی ہو گئی ہے, تو درود پاک ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے ان کے پاس. سبحان اللہ. لیکن اگر ہم ایک عام آدمی ہیں اور ہم بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, لیکن نہ ہم نے حضور پاک کو دیکھا, نہ ہمارے اندر اتنا شعور, تو پھر فرشتے ہمارا جو پڑا ہوا ہے ان تک پہنچا دیتے ہیں. جی بالکل, یہ ہمارے پاس نہیں رہتا, بالکل فرشتے معمور ہیں, بلکہ وہاں پہ جا کے بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بندے نے پڑھا ہے, فلاں بن فلاں. فلاں بن فلاں. جی ہاں. اچھا, تو جب وہاں پہ جا کے سٹور ہو رہا ہے تو وہاں پہ لاکھوں اربوں سٹور ہو جائے, پھر کیا ہوگا؟ جی زیادہ ہو جائے. کوئی مسئلہ نہیں, کچھ نہیں. جی, اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے 1,24,000 پیغمبر آئے تھے, جی تو ایٹ اے ٹائم ایک سے زیادہ پیغمبر بھی دنیا میں موجود رہے ہیں. بالکل, نبی موجود رہے آپس میں ملاقاتیں رہی ہیں, ملاقاتیں رہی ہیں. جی, تو لوگ اگر ایک نبی کے پاس جو ہے وہ راہ ہدایت لے رہے تھے تو وہ دوسرے نبی کے پاس بھی گئے. جی, ہمارے غوث الاعظم پیران پیر جو ہیں, جی, انہوں نے 11 جگہ سے جا کر فیض لیا, 11 پیروں سے فیض لیا ہے. جی, اگر اس کی کوئی رجت ہوتی جی, تو جو پوری دنیا کے اوپر کمان کر گئے ہیں, جی, تو وہ تو ایک پیر کے بعد دوسرے پیر کے پاس ہی نہ جاتے. جی, کیوں؟ جس پیر کے پاس جانا ہے جی, وہ حضور کا نمائندہ ہے. جی, اگر وہ سچا ہے, وہ سچا ہے جی, تو وہ حضور کا نمائندہ ہے. جب حضور کا نمائندہ ہے تو مال کس کا بیچے گا؟ حضور پاک کا. حضور پاک ظاہر ہے کہ سب, تو اس میں آپس میں تضاد نہیں ہو سکتا, ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. ہمارے چینل پہ اتنے سوال آ رہے ہیں, اتنے سوال آ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کوئی, ہم جس کے وظیفے کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں ڈرا دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کا کیا نا تو آپ کے اوپر پریشانی آ جائیں گی, غم آ جائیں گے, تباہی آ جائے گی, بربادی آ جائے گی. تو میں نے تو اپنے ناظرین کو سمجھایا کہ یہ دکانداری ہوتی ہے, یہ روحانیت نہیں ہے. جیسا آپ نے بڑا پیارا فرمایا کہ جو رحمانی کلام ہوتے ہیں اس میں آپس میں کوئی رجت نہیں ہوتی ہے. تو رجت ہوتی کس میں ہے سر؟ رجت اس میں ہوتی ہے جی کہ آپ ایک وظیفہ کرنا ہے, جی بالفرض کرو آپ نے 7 یا 10 تسبیحاں کرنی ہیں, آپ نے جی 7 ہی کر لو, آپ نے 7 تسبیحاں رات کو کر کے سونا ہے, جی ٹھیک ہے, تو آپ 50 تسبیحاں کرنے لگ جائیں. جی اچھا, میں آج یہ بھی بتاتا ہوں کہ رجت ہوتی کیا ہے. جی جن چینلوں نے ان کو بتایا کہ رجت ہو جاتی ہے, ذرا یہ ان سے پوچھے تو صحیح, جی بھائی اگر ہم رجت ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا ہوگا؟ جی اس کا کوئی جواز تو پیش کرنا ہے نا. وہ بس کہتے ہیں جی میرے ساتھ انگیج رہو گے تو نہیں ہوگی. جس کے پاس جواز ہوگا جی وہ اس کا حل بھی بتائے گا. نہ یہ لوگ حل بتا سکتے ہیں, نہ یہ لوگ جواز پیش کر سکتے ہیں. جی کہ جب میں نے پڑھنی 7 تسبیحاں تھی اور میں 50 پڑھنے لگ گیا, جی میرا کام تو راتوں رات ہو جائے. ہر جو ہم نے کلام پڑھا ہے اس کے کچھ اثرات ہیں. جی کسی کا گرم ہے, کسی کا ٹھنڈا ہے. جیسے درود پاک بہت ٹھنڈا ہے, اس سے کوئی رجت نہیں پیدا ہوتی, اس پر چاہے آپ ساری رات پڑھتے رہو. جی لیکن اس کی رجت تو نہیں, اس کے عوض کچھ جسمانی مسائل ہوں گے. آپ کی کمر تھک جائے گی, آپ کی گردن تھک جائے گی, آپ رات بھر سوئے نہیں تو دن کو آپ تھوڑا تھوڑا سونے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, وغیرہ. لیکن ویسے کوئی بیماری کی شکل میں کچھ نہیں ہوگا. جی تو دوسرا جو ہے ذکر اذکار اگر وہ کوئی بندہ کر رہا ہے, جلالی رحمان کے نام ہے سارے, جی لیکن اگر ہم جلالیت کے نام پکار رہے ہیں جی تو اس میں ہمارے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے. جب گرمی پیدا ہوتی ہے تو گرمی سے ہمارا دماغ پکڑا جاتا ہے, ہماری کمر پکڑی جاتی ہے, ہمارے یہ گھٹنے پکڑے جاتے ہیں. جی یہ رجت پیدا ہوتی ہے. جی یہ رجت تو مطلب اس کی گرمی کا اثر ہوا, گرمی کا اثر ہوا, ناموں کی گرمی کا. ویسے نہیں, لیکن یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہم بھی وظائف دیتے ہیں, آپ بھی وظائف دیتے ہیں, ایک بندہ آپ کے بھی وظیفے کر رہا ہے, ہمارے بھی وظیفے کر رہا ہے, تو اس کو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم تو رحمان کے وظائف بتا رہے ہیں. جی اور وہ بتا رہے ہیں جس میں اس کا فائدہ ہو. جی بس اس کے پاس یہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا بھی کر سکتا ہے, آپ کا بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے جی وہ الگ بات ہے, ہمارا چھوڑ کے آپ کا کر لے شروع. جی ہاں, اور اس کے آگے یقین کی بات ہے, وہ یقین کہاں پہ رکھتا ہے؟ ایسا ہی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ رات کو وظیفہ کرو اور صبح یہ رزلٹ نکل آئے گا, تو وہ پہلے اپنا کوئی تجربہ تو بتائیں کہ ہم نے رات کو پڑھا تھا, ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا. جی پھر اس کی کوئی نہ کوئی گواہی بھی موجود ہوگی, جی تو وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. جی ورنہ سب الفاظ کی جمع تفریق ہے, ایسا ہی ہے. اعداد کی جمع تفریق ہے, لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے.
اصل میں جب کا اس کا تعلق یوٹیوب کا ہوا ہے نا پیسوں کے ساتھ، کمائی کے ساتھ، تو اب یہ علم تعلیم کی بات کم رہ گئی ہے، اب یہ بن گیا ہے کاروبار۔ تو کاروبار میں ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرے گاہک زیادہ ہوں، جتنے زیادہ میرے گاہک ہوں گے ظاہر اتنی زیادہ مجھے آمدن ہوگی، جتنے ویوز آئیں گے۔ اب اپنے گاہکوں کو اپنے ساتھ انگیج کرنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ آپ نے کسی اور کا عمل کیا تو رجعت ہو جائے گی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ صحیح ایسے ہی۔ جی ہاں، اب میں آپ کو شاید بتاتا ہوں کہ میرا بھی چینل ہے، جی ٹھیک ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے سبسکرائبر بڑھیں، جی، لیکن ہماری پہلی پریورٹی کیا ہے؟ علم صحیح، اچھی سچی اور حق کی بات پبلک تک پہنچے، اس کے ہم جواب دیں ہیں۔ اس کے ہم جواب دیں ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جی ہاں، آج ہم نے ایک پروگرام کیا ہے، یہ یوٹیوب چینل سے ختم تو نہیں ہو جانا، یہ تا یاد چلنا ہے۔ جی تو جب تک یہ چلتا رہے گا، اگر ہم نے اچھی بات کہی ہوئی ہے تو اس کا ہمیں آؤٹ پٹ ملے گا، ہمارا رب راضی ہوگا۔ میں یہی اپنے ناظرین کو بتاتا رہتا ہوں کہ جو ہم وظائف آپ لوگوں کو دیتے ہیں، یقین کریں کہ ہم لوگوں کے لیے بڑے بھاری پڑتے ہیں، یہ بہت بھاری ہے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا اس کا ہمیں دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا ڈیفینیٹلی، کیونکہ اگر کوئی غلط وظیفہ ہے، غلط طریقے سے بتایا، تو کیا ہم اللہ سے عہد لے کے آئے ہوئے ہیں کہ صبح سے پہلے آپ کا وظیفہ قبول ہو جائے گا؟ کتنی اچھی بات ہے۔ ایسا کچھ ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ پہلے ہوتا، سب سے پہلے صحابہ کرام نے جتنی اچھی پاک اور صاف عبادت کی ہوئی ہے، آج کل کو کوئی بندہ ایسی عبادت ساری زندگی کرتا رہے تو ان کے ایک دن کے برابر نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے، سالہ سال کرتا رہے ذکر و فکر، تو ان کا ایک دن پھر بھی باری ہے، پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اور اگر اور اسی طریقے سے ہی اگر کام ہونے ہوتے تو پھر اللہ رب العزت کا جو نظام ایک بنا ہوا ہے اس کائنات کے اندر، کہ آپ فار ایگزامپل ایک کام کرتے ہیں، آپ وہ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں جو آپ کو رزق ملتا ہے، اللہ اس رزق میں برکت ڈالتا ہے، بالکل، نہ کہ آپ کے تکیے کے نیچے کوئی 1 کروڑ رکھ جائے گا۔ اور لوگ اس بات پہ بھی یقین کرتے ہیں اور وہ پھر وظیفے کرتے ہیں جی کہ صبح اٹھیں تو ہمارے تکیے کے نیچے 1 کروڑ پڑا ہو۔ میں نے شاید صاحب اسی تناظر میں نا کوئی 2-3 ویڈیو ویسے ہی چیک کی، جی ٹھیک ہے، تو یقین کیجئے جو تھم پرنٹ لگا ہوا تھا، ایک تو اندر گفتگو کچھ اور تھی، جی، اور اوپر سے کہا کہ یہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے نا، اللہ اس کے آپ کو جزا دے گا، اینڈ پہ جا کے یہ کہا ہے جی جی، اگر آپ کو کچھ ملا نہیں نا تو اللہ اس کی آپ کو جزا دے گا۔ ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بہت سارے ایسے چینلز ہیں، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری ویڈیو لائک اور شیئر نہ کی تو آپ کا وظیفے قبول نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ میں ایسی ویڈیو، ایسے چینلوں کو، ایسے جو شارٹس آتے ہیں، میں پہلی انگلی میں اس کو وہاں سے چلتا کرتا ہوں، لیکن لوگ کر کہ وہ کیوں وہ کون ہوتا ہے ہماری ذاتی لائف کے اندر کہ جس نے اس کو شیئر نہ کیا، جس نے اس کو پڑھا نہ 7 مرتبہ، جس نے اس کو آگے نہ بتایا، اس کے اوپر فلاں کام ایسے ہو جائے گا، وہ کون ہوتا ہے بتانے والا؟ جب خدا اس طرح کے کام نہیں کر رہا تو وہ ایسا کام کر کے اپنے آپ کا گٹیا پن ظاہر کرتے ہیں۔ یقین کریں کہ پاکستان میں لوگوں کو اس چیز کا خیال بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو چیزوں کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ جو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وظائف لیں تو آپ کو انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہیں، گنے چنے، ٹھیک ہے جی، جن میں تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے اور کچھ اور ہیں۔ لیکن باقی جو مارکیٹ میں اتنے زیادہ مطلب وظیفے پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کچھ اولیاء کرام کے بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی بندہ ایک ہی چینل پہ 1000 ویڈیو لگا کے بتا رہا ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی دولت بڑھے گی، تو اس میں سے سچا کون سا ہوا؟ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو، جی ہاں جی، علم حاصل کرو، علم سے مراد جی ہاں، تو علم کی دولت ہم نے حاصل کرنی تھی، ہاں جی، ہم دنیا کی دولت کے پیچھے لگ گئے، دنیا کی دولت یہودیوں نے مانگی ہوئی ہے، ہاں، اور ایمان والوں نے کیا کیا ہے؟ دین مانگا ہوا ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے، جو بندہ دین پر چلتا ہے اس کے لیے مشکلات زیادہ آتی ہیں، اس کے لیے آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، جی، جو بندہ دین سے بھاگا رہتا ہے اس کے لیے مشکلات کم ہوتی ہیں۔ وہی نا، اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش آ رہی ہے، کوئی مشکلات آ رہی ہیں کام میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے، یعنی آپ انڈر ٹرائل ہو، اور وہ بھی اللہ کے انڈر ٹرائل ہو، یہ تھوڑی خوش نصیبی ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے یا تو آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں یا اس کے بعد کچھ ایسا وقت آنے والا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے سے تیار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر آپ وہ پورا سورہ طٰہٰ میں قصہ پڑھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ جب وہ تیار ہو گیا تو ہم نے اس کے اوپر پھر
اس سے بات کی اور اس کے لیے کام لگایا کہ جاؤ فرعون سے کہو میرے متعلق. جب وہ تیار ہو گیا، یعنی اس کے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بندے کو قتل کرنا، وہاں سے بھاگنا، پھر وہاں پر شادی کرنا، حضرت شعیب علیہ السلام کی ان کی بچیوں سے بیٹیوں سے بیچی سے شادی کی اور وہاں رہے، اور وہ تیاری کے مراحل تھے سارے، تیاری کے مراحل تھے. اور وہ بہت بڑے جو تھے ان کے والد جہاں پہ شادی ہوئی تھی جی. وہ بہت بڑے کہہ رہے ہیں اس وقت کے بزرگ کہہ سکتے ہیں آپ، کسی کے پاس بہت علم تھا. کسی روایت میں ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کئیوں میں ہے کہ وہ بزرگ تھے. تو یہ چیز ابھی وہاں سے ان کو وہ جو تھا وہ فیڈ کیا گیا علم. جی ہاں اس کے بعد وہ تیار ہوئے. جی. اب یہ پھر تیاری ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جب ہم لوگوں کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہو یا کچھ پریشانی آئی ہو، ہمارے کام نہ بھی ہو رہے ہوں، تو وظیفہ کر لیا، وظیفہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ہو رہا تو اور مطلب یہ ہے کہ لمبا کر دیجیے اپنے وظیفے کو. اپنی نمازیں جو ہے ان میں خشوع و خضوع زیادہ لے آئیے، اور تھوڑے سے بانٹنے والے بھی ہو جائیں. جس کا وظیفہ اگر پورا نہیں ہو رہا، مراد پوری نہیں ہو رہی، جی ایک تو اس میں درود شریف وہ ایڈ کریں. جی ٹھیک ہے. درود پاک وہ چیز ہے جو جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم. جی اول و آخر درود پاک پڑھیں، جی اور بالکل تحمل سے آنکھیں بند کر کے اور اپنے کو اپنے رب کے حضور پیش کر کے پڑھیں. جی. یہ نہ ہو کہ جس طرح دماغ کہیں اور چل رہا ہے، دل ایسے ہی کہیں اور چل رہا ہے، ہاں انگوٹھے سے تسبیح چل رہی ہے، جی تو اس طرح کی دنیا دی، یا سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے، ڈرامہ لگا ہوا ہے، ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، جی. اس طرح کی تسبیحات میں سے فائدہ نہیں ہوتا. بالکل سے بڑے پیارے آپ نے بات فرمائی. وہ تسبیح کی روح تک نہیں ہم پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے. نہ وہ عبادت رہی، نہ وہ ذکر رہا، نہ وہ تسبیح رہی. ہم کہہ دیتے ہیں خوش و خضوع سے یہ کام کرنا ہے، جی. لیکن خوش و خضوع کی ڈیٹیل کوئی نہیں بتاتا. جی آپ وضو کر لیں، جی. وضو کر کے بیٹھ جائیں، جی پھر آپ پڑھیں، نتائج کچھ اور ہوں گے. آپ بغیر وضو کے پڑھیں، نتائج کچھ اور ہوں گے. کچھ اور ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک سٹیج ہے، جی ایک منزل ہے، وہاں پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ کسی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جی. کیونکہ آپ کو اب رب کی بارگاہ میں پیش ہونا آ گیا. سبحان جب تک اللہ. آپ کو پیش ہونا نہیں آتا، آپ نے ہر طرح سے الرٹ ہونا ہے. جی پھر آپ وہاں پہ جب آپ کی دوستی ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی، آنا جانا ہو جائے گا، جی. پھر آپ ایسے بھی اٹھ کے جا سکتے ہیں. پھر آپ کو کوئی وہاں سے روکے گا نہیں، منع نہیں کرے گا. سبحان اللہ. لیکن جب تک آپ ابتدائی تعلیم میں ہیں، ابھی بالکل بچے ہیں روحانیت میں، جی. تو آپ کے اوپر ساری سیکشنیں لگنی ہیں. آپ نے سیکھنا ہے یہ تجربہ. سبحان اللہ. ناظرین، آپ اس ویڈیو کے شروع سے لے کے ابھی تک آپ نے یہ جو سامنے اسکرین پہ لنک آ رہا ہے، یہ محترم صوفی انجم صاحب کے یوٹیوب چینل کا ہے. آپ اس پہ سبسکرائب کر کے ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور ان کی ماشاءاللہ یہ جو گفتگو ہے یہ آپ کو عام چینلز پہ نہیں ملے گی. باقی سب لوگ دکانداری کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ کو صرف حق اور سچ کی بات ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ایک سلسلے کے ساتھ ہے. یہ ایک سلسلے کے خود بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کے بھی مرید ہیں اور ان کے بھی مرشد ہیں، اور بہت انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ روحانیت کو دیا ہوا ہے. وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا انشاءاللہ. تو ناظرین، بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی رجت نہیں آنے والی کسی بھی قسم کی. آپ کے صرف یہ ہے کہ جو وظائف آپ کر رہے ہیں وہ رحمانی ہونے چاہیے، وہ کسی سفلی کتاب سے وظائف نہیں ہونے چاہیے. جو رجت وغیرہ ہوتی ہے سارے جادو کے معاملات میں، جو بندہ جادوگر ہوتا ہے، جو کالے جادو کا ماہر ہوتا ہے، اس میں ہی ہوتا ہے کہ کم زیادہ ہونا، اور اس کے عمل میں کمی یا کوتاہی اور وغیرہ وغیرہ سے اس میں رجت ہو سکتی ہے، اور اس کا برا اثر ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق جنات کے ساتھ سارا ہوتا ہے. جو رحمانی وظائف ہوتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے قرآن کی کتاب قرآن پاک میں سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میں سے ہوتے ہیں، یہ تو سب عبادت ہے. ان کا کرنا بھی عبادت ہے اور ان کا بتانا بھی عبادت ہے، اس لیے ان کا آگے شیئر کرنا بھی عبادت ہے. تو ان میں کسی کام کی رجت ہو ہی نہیں سکتی، آؤٹ آف کوسچن ہے یہ. تو آپ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اگر کوئی آپ وظیفہ کر رہے ہیں اور اس کے دوران آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے جسمانی طور پہ، تو آپ یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ جی مجھے رجت ہو گیا ہے. اس کا وہ تعلق وہ انسان بیٹھا بیٹھا وہ تو رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے شک دور کر سکتے ہیں. مجھے یہ معاملہ ہے، کیا مجھے رجت تو نہیں؟ جی تو ہم اس کا حل بتائیں گے. جی. اگر رجت ہو جائے نا شیطانی اعمال میں بھی، تو اس کا بھی ایک سورہ عباسہ ہے، اس میں سے بھی کچھ آیات ہیں، وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. وہ آپ کر کے یا صوفی انجم صاحب سے بھی رابطہ کریں تو وہ رجت ختم کروا دیتے ہیں. اور لیکن رجت ہوتی کن میں ہے؟ شیطانی جو کہ وظائف جو شیطانی ہوتے ہیں، رحمانی نہیں، ان میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین، امید ہے کہ آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زیادہ سے زیادہ تسبیحات، ذکر، اذکار اور وظائف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اتنا نماز کا نہیں کہا جتنا اپنے ذکر کا کہا ہے، اور ذکر کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اگر احادیث مبارک سے میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ پورے سال کے روزے رکھیں یا آپ سونے چاندی کی خیرات کریں یا آپ کیا کیا کریں، تو لیکن جو آپ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، وہ ان سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ کو یہ سب احادیث مبارک میں بھی ملے گا۔